بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جب سے یہ رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومتیں قائم ہوئیں اور پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا، اس ساری ایپیسوڈ میں اگر پورے ملک میں کوئی ادارے کسی حد تک بہتر پرفارم کر رہے تھے یا کوئی عدالتیں بہتر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی تھیں تو وہ پشاور کے علاقے کی تھیں، یعنی کے پی کے کی۔ پشاور ہائی کورٹ اور کے پی کے جتنے بھی ادارے تھے وہ کسی حد تک بہتر پرفارم کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی ایک خاندانی حکومت جو ہے وہ سالہ سال سے نہیں رہی، اور بالخصوص یہ پچھلے 2 عرصہ سے یعنی 10 سال سے جب تقریباً یا 7-8 سال جو بھی عرصہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی، تو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں اور وہاں گورننس کا ایک بہتر جو ہے وہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ وہاں بھی کمپرومائزڈ لوگ تھے لیکن پھر بھی وہاں پر بہتری آئی ہے، کیونکہ وہاں سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں خاندانی نظام یا خاندانی حکومتیں نہیں رہیں، جس طرح سے گزشتہ 40-50 سال سے کے پی کے اس کے اوپر پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے اور وہ حکومتیں رہی ہیں 2 خاندانوں کی، تو جنہوں نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے مکمل طور پر، اور وہ ادارے اب قومی صوبائی ادارے نہیں رہے بلکہ وہ 2 خاندانوں کے ذاتی ملازم ادارے جو ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے یہ بالخصوص ابھی پرفارم کیا تو سب لوگ جان چکے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا جس کے میں پی ٹی آئی نے اس چیز کو چیلنج کیا تھا کہ جو ہماری اسپیشل سیٹیں جو تھی خواتین کی اور مائنورٹیز کی جو ملنی تھیں اس پرپورشن کے حساب سے وہ ہمیں نہیں دی گئی، تو اس کے اوپر جو عدالت نے سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کو روک دیا ہے کہ وہ ان سے وہ 18 کے لگ بھگ ہیں ایم این اے جو یہ بنتر بانٹ انہوں نے کی گئی ہے، تو ان کو کہ وہ اوتھ نہیں لے سکتے اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو ابھی یہ 2 رکنی جو بینچ تھا انہوں نے پریلیمنری اس کو سنا ہے اور سٹے جاری کر دیا ہے، اور سٹے کر کے تو ابھی انہوں نے یہ ریفر کر دیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہ وہ اس پر لارجر بینچ بنائے، اور لارجر بینچ جو ہے وہ بنا بھی دیا گیا ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے۔ اب 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا، تو اس وقت تک اس کو ایک تو یہ سٹے ہو گیا اور یہ بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، اور جو آئینی قانونی نکات ہیں وہ اب سیٹل کرنے اب اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ اگر 5 رکنی بینچ جو بنا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جانا ہے، تو سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو اب 5 سے اس میں 9 رکنی بینچ ہو سکتا ہے، تو 9 رکنی بینچ جب بنے گا وہاں پہ سپریم کورٹ میں، تو یہ یہاں پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، ایشوز ایک قسم کے فریم ہوئے ہیں، ان کی اب آئینی اور قانونی طور پر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور الیکشن کمیشن نے جو ایک یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، جان بوجھ کر پی ٹی آئی کو ڈپرائیو کرنے کے لیے اور آگے صدارتی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ایک فارمولہ اپنایا ہے، امید کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے آئینی اور حیثیت جو ہے اب واضح ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ اس سے پہلے جو ہے یہ دے چکے ہوئے ہیں یہی کام اس سے پہلے باپ پارٹی کو اور کئی پارٹیوں کو جن کے پاس کوئی اپنی وہ نہیں تھی، پارلیمنٹ میں جب الیکشن ہوا تو ان کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس جب آ گئے ممبر جو ہیں تو انہوں نے لسٹ بھی نہیں جمع کرائی ہوئی تھی، تو وہ لسٹ لے کر ان کو ان کے حصے کی 2-3 سیٹیں جو ہے وہ دے دی گئی تھی۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے، یہ ایک بنیادی قسم کا نکتہ ہے، لیکن چونکہ اب سارا نظام جو ہے وہ اس نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ظلم زیادتی غیر آئینی غیر قانونی، کیونکہ یہ سارا نظام جو جتنی حکومتیں ہیں یہ ساری ہی غیر آئینی غیر قانونی ہیں، تو اس لیے کیونکہ یہ عوام کی نہیں ہے، تو جو عوام کی نہیں ہے غلط طریقے سے بنی ہے تو ان کو پھر آئین کے ساتھ تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوا نا جی۔ تو ابھی
جو 6 سوالات بھی وہاں پر اٹھا دیے گئے ہیں اور ان کی تشریح کرنی ہے، ایک دو تو آئینی قانونی ہے کہ اس عدالت کو اختیار سماعت ہے کہ نہیں، پھر جو ہے لوکس سٹینڈائی کو ہوتا ہے کہ جو اپلیکینٹ آیا، جو درخواست گزار ہے، ان کے پاس بھی کوئی جواز ہے یا وہ یہ درخواست ادھر دائر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ تو تقریباً ہر کیس میں یہ ایک دو باتیں پہلے عدالت طے کر لیتی ہے اور پھر آگے چلتی ہے۔ پھر اہم چیز یہ کہ کیا جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ درخواست دے سکتی تھی، وہ یہ کیس دائر کر سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر وہ انہوں نے لسٹ پہلے جمع نہیں کرائی تو یہ اتنا بڑا کوئی ان سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی جو ریمیڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اس قسم کے یہ جو سوالات ہیں یہ اب اٹھا دیے گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کیا یہ بھی سوال آ گیا کہ کیا یہ اگر ان کو نہیں ملی پی ٹی آئی کو تو یہ دوسری پارٹیوں کو دے دینی چاہیے، اگر نہیں یا پھر یہ سیٹیں خالی رکھی جانی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ کرنے سے جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر اس کے نکات سیٹ ہو جائیں گے، اور یہ کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو اس کی سیکشن جو ہے وہ 51(6) ہے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اس کی تشریح ٹھیک کی ہے، یا اس کو انہوں نے مس ریڈ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آئینی طور پر اب جو پشاور ہائی کورٹ سیٹل کرنے جا رہی ہے، اور امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھے گی۔ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نوٹس ہو گیا ہے، قانونی معاونت کے لیے بھی جو اٹارنی جنرل اور جو بھی پراسیکیوٹر اور جو بھی ان میں معاونین ہیں، تو اس کے اوپر بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ بڑی ایک کامیابی ملی ہے، اور امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے تحت ایک فیصلہ کرے گی اور آئین کی صحیح تشریح کر دے گی۔ تو دیکھتے ہیں جی اس پر کون